کیا آپ جانتے ہیں کہ جس لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے اس کی اصل دھڑکن نہ گلبرگ میں ہے، نہ ڈیفنس میں اور نہ ہی جوہر ٹاؤن میں، بلکہ وہ صدیوں پرانی تنگ گلیوں میں دھڑکتی ہے، جہاں ہر اینٹ تاریخ سناتی ہے اور ہر دروازہ گزرے ہوئے زمانوں کی گواہی دیتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ لاہور میں ایسے محلے بھی موجود ہیں جن کی بنیادیں 700 800 نہیں بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں، تو شاید یقین کرنا مشکل ہو۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کبھی مغل شہزادے گھوڑوں پر گزرتے تھے، سکھ حکمرانوں نے اپنے محلات تعمیر کیے، انگریزوں نے شہر کی شکل بدلنے کی کوشش کی اور تقسیم ہند کے دردناک مناظر بھی دیکھے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام ادوار کے باوجود یہ محلے آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی گلیاں، حویلیاں، بازار اور مساجد آج بھی ماضی کی کہانیاں سناتی ہیں۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم چلیں گے لاہور کے قدیم ترین علاقوں کے سفر پر اور جانیں گے کہ آخر اندرون لاہور کو اس شہر کی اصل روح کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ کون سے علاقے ہیں جو صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لاہور کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک قدیم روایت کے مطابق اس شہر کی بنیاد رام چندر کے بیٹے لو نے رکھی۔ اسی نسبت سے یہ شہر لوہار کہلایا، پھر لاہور اور آخر میں لاہور بن گیا۔ اگرچہ مورخین اس روایت پر مکمل اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس بات پر تقریباً سب متفق ہیں کہ لاہور برصغیر کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شامل ہے۔ عرب مورخین بھی اپنی تحریروں میں لاہور کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ 11ویں صدی میں جب محمود غزنوی نے پنجاب کا رخ کیا تو اس وقت بھی لاہور ایک اہم اور آباد شہر تھا۔ بعد ازاں غزنوی سلطنت نے اسے اپنی اہم ترین ریاستوں میں شامل کر لیا، لیکن شہر کی اصل پہچان اس وقت بنی جب مغل بادشاہ اکبر نے 16ویں صدی میں اس کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کروائی۔ اس دیوار کا مقصد شہر کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ فصیل میں 13 عظیم الشان دروازے بنائے گئے، جن کے اندر آہستہ آہستہ مختلف محلے، بازار اور بستیاں آباد ہو گئیں۔ یہی علاقہ آج اندرون لاہور یا ورلڈ سٹی آف لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی لاہور کا سب سے قدیم حصہ بھی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا اندرون لاہور صرف مغل دور میں آباد ہوا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ مغلوں سے بھی پہلے یہاں آبادیاں موجود تھیں۔ اکبر نے صرف شہر کو منظم کیا، فصیل تعمیر کروائی اور اسے ایک محفوظ شکل دی۔ حقیقت میں لاہور کی کئی گلیاں اور بستیاں اس سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماہرین آثار قدیمہ یا مورخین لاہور کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں مختلف تہذیبوں کے آثار ایک ہی شہر کے اندر ملتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ دلی گیٹ سے اندر داخل ہوں، بھاٹی گیٹ کی گلیوں میں پیدل گھومیں، لوہاری بازار سے گزریں یا ٹکسالی گیٹ کے آس پاس کا چکر لگائیں، تو محسوس ہوگا جیسے وقت کئی سو سال پیچھے چلا گیا ہو۔ لکڑی کے نفیس جھروکوں والی حویلیاں، اینٹوں سے بنی تنگ گلیاں، پرانے کنویں، صدیوں پرانی مساجد اور روایتی بازار آج بھی اسی تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے سیاح لاہور کی جدید عمارتوں سے زیادہ اندرون لاہور دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہاں تاریخ صرف کتابوں میں نہیں، روزمرہ زندگی میں سانس لیتی نظر آتی ہے۔ اندرون لاہور میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ یہاں ہر محلے کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ کسی گلی کا نام وہاں رہنے والے کاریگروں کے نام پر رکھا گیا، کسی بازار کا تعلق کسی مخصوص تجارت سے تھا، اور کچھ محلے ایسے ہیں جہاں صرف عمرہ، درباری یا نامور خاندان آباد ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے قدیم علاقوں کے نام بھی اپنی الگ کہانی رکھتے ہیں، اور ان کہانیوں میں ہمیں صرف تاریخ ہی نہیں، اس دور کی تہذیب، معیشت، رہن سہن اور ثقافت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اور انہی قدیم علاقوں میں سب سے پہلے ہم چلیں گے بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، دلی گیٹ اور ٹکسالی گیٹ کی طرف، وہ علاقے جنہیں آج بھی اندرون لاہور کا دل کہا جاتا ہے، اور جہاں کی ہر گلی اپنے اندر صدیوں کے راز چھپائے بیٹھی ہے۔ بھاٹی گیٹ کو اکثر اندرون لاہور کی روح کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف اس کی قدامت نہیں، اس کی علمی، ادبی اور ثقافتی حیثیت بھی ہے۔ مورخین کے مطابق یہ دروازہ مغل دور سے بھی پہلے موجود راستوں میں شامل تھا، جبکہ مغل بادشاہ اکبر نے اسے باقاعدہ فصیل کا حصہ بنایا۔ بعض روایت کے مطابق اس کا نام قدیم بھاٹی راجپوت قبیلے سے منسوب ہے جو اس علاقے میں آباد تھا، جبکہ کچھ ماہرین اسے ملتان کی طرف جانے والے قدیم راستے سے جوڑتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ علاقہ لاہور کے شاعروں، ادیبوں، حکیموں اور صوفیوں کا مرکز بن گیا۔ اسی علاقے میں فقیر خاندان کی تاریخی حویلی موجود ہے جسے آج فقیر خانہ میوزیم کہا جاتا ہے۔ یہ برصغیر کا سب سے بڑا نجی عجائب گھر سمجھا جاتا ہے، جہاں مغل، سکھ اور برطانوی دور کی ہزاروں نایاب اشیاء محفوظ ہیں۔ بھاٹی گیٹ کے ارد گرد شام ڈھلتے ہی آج بھی روایتی کھانوں کی خوشبو پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہاں کے سیری پائے، نہاری، حلوہ پوری، لسی، باربیکیو صرف لاہور ہی نہیں
پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں بیٹھ کر کئی نامور شعراء نے اپنی تخلیقات لکھیں اور صوفی بزرگوں کی محفلیں سجتی رہیں۔ پارٹی گیٹ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے لوہاری گیٹ، جو لاہور کے قدیم ترین تجارتی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام لوہے کے کاروبار کی وجہ سے رکھا گیا، لیکن کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لفظ لوہ آور سے نکلا، جو لاہور کے قدیم ناموں میں سے ایک تھا۔ بعد میں یہاں لوہے کا کاروبار بھی بڑھ گیا، جس سے یہ نام مزید مشہور ہو گیا۔ مغل دور میں اس علاقے کے بازار پورے شمالی ہندوستان میں مشہور تھے۔ یہاں تلواریں، گھریلو اوزار، گھروں کا سامان اور مختلف دھاتی اشیاء تیار کی جاتی تھیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا، لیکن آج بھی لوہاری بازار میں کئی نسلوں سے کام کرنے والے کاریگر موجود ہیں، جو روایتی انداز میں اپنے ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم دلی گیٹ کی طرف بڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے اندرون لاہور کا سب سے اہم اور شاہی دروازہ کیوں کہا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ جب دلی سے لاہور آتے یا لاہور سے دلی جاتے تو اکثر اسی راستے کا استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دروازے کو شاہی قافلوں کی آمد و رفت کا مرکزی راستہ سمجھا جاتا تھا۔ دلی گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے شاہی گزرگاہ شروع ہوتی تھی، جو سیدھی شاہی قلعے تک جاتی تھی۔ اسی راستے پر واقع وزیر خان مسجد کو مغل فن تعمیر کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ اس کی رنگ برنگی ٹائلیں، نفیس خطاطی اور شاندار نقش و نگار آج بھی دنیا بھر کے ماہرین تعمیرات کو حیران کر دیتے ہیں۔ مسجد کے قریب واقع شاہی حمام بھی تقریباً 400 سال پرانا ہے، جہاں کبھی شاہی مہمان غسل کیا کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حمام میں گرم اور ٹھنڈے پانی کا ایسا نظام موجود تھا جو اپنے وقت کی جدید انجینئرنگ کی بہترین مثال سمجھا جاتا ہے۔ دلی گیٹ سے آگے بڑھیں تو ٹکسالی گیٹ آتا ہے، جس کی تاریخ بھی بے حد منفرد ہے۔ ٹکسالی کا لفظ دراصل ٹکسال سے نکلا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سکے ڈھالے جاتے تھے۔ مغل دور میں اسی علاقے میں شاہی سکے تیار کیے جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ ٹکسالی کہلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہاں موسیقی، فنون لطیفہ اور دستکاری کو بھی فروغ ملا۔ کئی نامور استاد اور گلوکار اسی علاقے سے وابستہ رہے۔ آج بھی یہاں کچھ خاندان نسلوں سے طبلہ، ہارمونیم اور دیگر موسیقی کے آلات تیار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹکسالی گیٹ کے ارد گرد موجود قدیم بازار اپنے روایتی ذائقوں کے لیے بھی مشہور ہے، جہاں آنے والے سیاح لاہور کی اصل ثقافت کو قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ ان چاروں علاقوں کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ یہاں صرف عمارتیں پرانی نہیں، زندگی گزرنے کا انداز بھی کئی حوالوں سے صدیوں پرانا محسوس ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی تندور گرم ہو جاتے ہیں، چھوٹی دکانیں کھل جاتی ہیں، گلیوں میں چائے کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جو جدید لاہور میں شاید کہیں اور نظر نہیں آتا۔ یہاں رہنے والے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے آباء و اجداد کئی 100 سال پہلے بھی انہی گلیوں میں آباد تھے، اور آج بھی وہ اپنی روایات، تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اندرون لاہور کی تاریخ صرف پھاٹی، لوہاری یا دلی گیٹ تک محدود نہیں، اس کی ہر گلی اور ہر دروازہ اپنے اندر ایک الگ داستان سموئے ہوئے ہے۔ انہی میں سے ایک ہے موچی گیٹ، جسے آج زیادہ تر لوگ سیاسی جلسوں یا مشہور کھانوں کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس علاقے کا نام جوتے بنانے والوں سے نہیں، موچیا نامی ایک قدیم محافظ قبیلے سے منسوب کیا جاتا ہے، جو اس حصے کی نگرانی کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ علاقہ سیاسی، سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کا اہم مرکز بن گیا۔ موچی باغ میں برِ صغیر کی آزادی کی تحریک سے لے کر پاکستان کی سیاست تک بے شمار تاریخی جلسے ہوئے، جنہوں نے ملک کی تاریخ کا رخ بدلنے میں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آتا ہے شادمی، جو کبھی پورے برِ صغیر کے مصروف ترین تجارتی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں دور دور سے تاجر آتے، کپڑا، سالہ جات، زیورات اور دیگر قیمتی سامان خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا۔ تقسیم ہند کے دوران یہی علاقہ بدترین فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ کئی دن تک آگ بھڑکتی رہی، سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئیں اور تاریخی شالمی گیٹ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آج اگرچہ وہ دروازہ موجود نہیں، لیکن شالمی بازار اب بھی پاکستان کے بڑے ہول سیل مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ کشمیری گیٹ کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ قدیم زمانے میں کشمیر جانے والے قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے۔ یہ دروازہ صرف تجارت ہی نہیں، ثقافتی روابط کا بھی ایک اہم ذریعہ تھا۔ اسی طرح اکبری گیٹ کا نام مغل بادشاہ اکبر کے نام پر رکھا گیا، جہاں اناج کی بڑی منڈی قائم تھی۔ آج بھی یہاں کے بازار اس قدیم تجارتی روایت کی یاد دلاتے ہیں۔ اگر اندرون لاہور کے محلوں کی بات کی جائے تو رنگ محل ایک ایسا علاقہ ہے جو کبھی شاہی خاندان اور امراء کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں موجود محلات، باغات اور خوبصورت عمارتیں اس دور کی شان و شوکت کی عکاسی کرتی تھیں۔ اسی کے قریب چونا منڈی واقع ہے، جس کا نام چونے کی تجارت کی وجہ سے مشہور ہوا۔
یہ علاقہ آج بھی اپنی قدیم گلیوں، لکڑی کے دروازوں، پرانی حویلیوں اور روایتی بازاروں کی وجہ سے منفرد شناخت رکھتا ہے، اور اگر اندرون لاہور کے سب سے زیادہ مشہور مگر متنازع علاقے کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ ہیرا منڈی کو آج لوگ مختلف انداز میں جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکھ دور میں یہ علاقہ موسیقی، کلاسیکی رقص، شاعری اور فنون لطیفہ کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے فنکار صرف تفریح ہی نہیں، برے صغیر کی کلاسیکی موسیقی کو محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ اس علاقے کی شناخت بدلتی گئی، لیکن اس کی تاریخی اہمیت آج بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اندرون لاہور صرف ایک پرانا شہر نہیں، مختلف تہذیبوں، ثقافتوں، روایات اور تاریخ کے بے شمار رنگوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی مثال پورے برِ صغیر میں بہت کم ملتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر مغلوں کے بعد جب سکھ اور پھر انگریز لاہور آئے تو اس تاریخی شہر کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ قدیم علاقے پہلے جیسے ہی رہے یا وقت نے ان کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی؟ مغل دور میں لاہور کو سلطنت کا دل کہا جاتا تھا۔ بادشاہ اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کے ادوار میں شہر نے ترقی کی نئی منازل طے کی۔ شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالامار باغ، وزیر خان مسجد اور کئی عظیم عمارتیں اسی دور کی یادگار ہیں۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد سکھ حکمران نے لاہور کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس دور میں کئی نئی حویلیاں اور عمارتیں تعمیر ہوئیں، جبکہ بعض مغل عمارتوں کو بھی نئے انداز میں استعمال کیا گیا۔ بعد ازاں جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو انہوں نے شہر کی توسیع شروع کی۔ فصیل کے کئی حصے گرا دیے گئے، کچھ تاریخی دروازے ختم ہو گئے اور سرکل روڈ جیسی نئی سڑکیں تعمیر کی گئیں، جس سے لاہور آہستہ آہستہ فصیل سے باہر بھی پھیلنے لگا۔ پھر آیا 1947، جب تقسیم ہند نے اندرون لاہور کو گہرے زخم دیے۔ کئی تاریخی بازار جل گئے، ہزاروں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے اور صدیوں سے آباد خاندان بچھڑ گئے۔ اس کے باوجود اندرون لاہور نے خود کو دوبارہ سنبھالا اور چند ہی برسوں میں اس کے بازار پھر آباد ہونے لگے۔ آج بھی ان گلیوں میں چلتے ہوئے کہیں پرانی حویلیوں کے لکڑی کے جھروکے دکھائی دیتے ہیں، کہیں سینکڑوں سال پرانی مساجد، تو کہیں ایسے بازار نظر آتے ہیں جہاں نسلوں سے ایک ہی خاندان اپنا خاندانی کاروبار چلا رہا ہے۔ آج حکومت اور ورلڈ سٹی منصوبے کے تحت کئی تاریخی عمارتوں، گلیوں اور دروازوں کی بحالی کا کام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ لاہور کا یہ قیمتی ورثہ آئندہ نسلوں تک محفوظ رہ سکے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح بھی سب سے پہلے اندرون لاہور کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں صرف اینٹیں اور پتھر نہیں، 1000 سال سے زیادہ پرانی تہذیب زندہ نظر آتی ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لاہور کو سمجھنا ہو تو اس کی جدید شاہراہوں پر نہیں، اندرون لاہور کی ان تنگ گلیوں میں قدم رکھنا ہوگا، جہاں ہر موڑ ایک نئی کہانی سناتا ہے، ہر دروازہ ایک نئی تاریخ بیان کرتا ہے اور ہر محلہ اس شہر کی اصل پہچان بن کر آج بھی پوری شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی علاقے ثابت کرتے ہیں کہ وقت گزر سکتا ہے، سلطنتیں بدل سکتی ہیں، مگر ایک شہر کی اصل روح کبھی ختم نہیں ہوتی، اور لاہور کی وہ روح آج بھی اندرون لاہور میں زندہ ہے۔